السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا دلہا جو ہر دلہن کی خواہش ہو، خدا کے لیے اپنے ہم سفر کو عزت دیں۔ پاپا ڈاکٹر بن گئی میں کنول بہت خوش تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے چلانے لگی، پاپا میں پاس ہو گئی، رزلٹ دے کے آ رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی ہے ماما۔ پاپا، بھائی، بڑی بہن سب بہت خوش تھے، سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کنول کی محنت کا پھل اسے مل گیا۔ باپ نے دوڑتے ہوئے جا کر کنول کو باہوں میں بھر لیا اور خوشی کا اظہار کرنے لگا، میری بیٹی الحمدللہ ڈاکٹر بن گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ کنول کی خوشی تو گلاب کی سرخ پتیوں کی سی تھی۔ ماں نے سینے سے لگایا، میری بیٹی کو اللہ تعالی دنیا جہاں کی ہر خوشی دے۔ ماں دعائیں دے رہی تھی۔ کنول گائناکولوجسٹ میں اسپیشلسٹ کر کے آئی تھی۔ وہ ایک ہسپتال میں جاب کرنے لگی، بہت خوش تھی۔ زندگی کے کچھ اصول ہیں جن کو سب نبھاتے ہیں، جو نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ کنول کا نکاح اس کے پھپھو کے بیٹے اسجد سے کروا دیا گیا۔ کنول اس رشتے سے خوش تو نہیں تھی، پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ کنول اس نے ماں باپ کے فیصلے کو بہتر سے بہترین سمجھ کر قبول کر لیا۔ اسجد کینیڈا میں رہتا تھا۔ اسجد بھی پڑھا لکھا تھا، دیکھنے میں بالکل کوئی انگریز لگتا تھا۔ پاکستان آیا، دونوں فیملیز نے مل کر نکاح کی رسم ادا کی، لیکن رخصتی کے لیے کنول نے 2 سال کا وقت مانگا۔ کنول 2 سال ابھی شادی کی ذمہ داریاں نہیں نبھانا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ کچھ وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کو دینا چاہتی تھی۔ اسجد پاکستان آیا، نکاح کیا، نہ اسے نکاح سے کوئی اعتراض تھا، نہ رخصتی سے خاموش تھا، بالکل جیسے وہ کسی مجبوری میں یہ رشتہ کر رہا ہو۔ کنول کو محسوس ہو رہا تھا اسجد کا لہجہ۔ کچھ دن پاکستان میں رہنے کے بعد اسجد نے اپنی ماما سے کہا، مما مجھے واپس کینیڈا جانا ہے، اب شادی پہ آؤں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا اسجد کچھ دن ہمارے پاس بھی رک جایا کرو، آتے ہو 10 دن بھی نہیں رہتے اور واپس چلے جاتے ہو، جیسے مہمان ہو ہمارے۔ اسجد خاموش رہا۔ کنول سے ملنے آیا، کنول سے برداشت نہ ہوا، اس نے اسجد سے پوچھ لیا، اسجد کیا تم خوش نہیں ہو ہمارے رشتے سے؟ اسجد نے کہا، میں نے ایسا کچھ کہا؟ کنول بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اسجد تم اتنے خاموش، اتنے بجھے ہوئے سے۔ اسجد مسکرانے لگا، کنول زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، جو بچپن میں بہت شرارتیں کرتے ہوں، باتیں کرتے ہوں، وقت ان کو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاموش اور روکھے لہجے والا بنا دیتا ہے۔ خیال رکھنا اپنا، شادی پہ آؤں گا۔ کنول نے جانے سے پہلے اسجد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اسجد مجھے لینے آؤ گے نا؟ اسجد نے مسکرا کر کہا، پاگل تم، اگر چاہو تو ابھی ساتھ چلو میرے۔ کنول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسجد چلا گیا، وقت گزرتا گیا، شادی کو 2 سال ہونے کو تھے، رخصتی کی تیاریاں چل رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ اسجد بھی کچھ دن بعد پاکستان آنے والا تھا۔ کنول بے چین تھی اسجد کو دیکھنے کے لیے۔ ایک رات کنول رات کو گھر لوٹ رہی تھی، اس کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹرک والا کچل کر بھاگ گیا۔ وہ 2 گھنٹے سڑک پر پڑی رہی، لوگوں کو پتہ چلا، اسے ہسپتال لے گئے۔ کنول کے دماغ میں گہری چوٹ لگی تھی۔ کنول کے گھر بتایا گیا، سب آ گئے، سب رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ دن بعد دلہن بننے والی کنول دنیا سے بے خبر پڑی ہوئی ہے، لبوں پہ دعائیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسجد بھی آ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا بات سیدھی سی ہے، آپریشن کے دوران یا تو اس کی جان جا سکتی ہے یا یادداشت۔ سب رو رہے تھے، کنول بے بس پڑی ہوئی تھی۔ آپریشن کیا گیا، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ ویران ہو گیا، دنیا اندھیرے میں بدل گئی۔ ڈاکٹرز نے سوری کہتے ہوئے قیامت گرا دی۔ ڈاکٹر نے کہا، سوری، ہم نے اس کو بچا تو لیا ہے، لیکن اس کی یادداشت جا چکی ہے، وہ بالکل پاگل بچوں کی طرح ریئیکٹ کرے گی۔ اسجد خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کو کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ سب رو رہے تھے۔ کنول کو 2 دن بعد ہوش آیا، وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اسجد سامنے کھڑا تھا، وہ خاموش سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسجد وہاں سے چلا گیا، گھر گیا۔ ماں نے کہا، اسجد بیٹا، کنول کو طلاق دے دو اور واپس چلے
چلے جاؤ۔ اسجد نے ماں کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ ماں نے کہا سن رہے ہو نا تم، کنول کو طلاق دو اور واپس چلے جاؤ۔ اسجد نے کہا ماں یہ اچھا مذاق ہے، پہلے اپنی مرضی سے شادی کرواتے ہو پھر چھوڑ دینے کا کہتے ہو، یہ کوئی مذاق ہے؟ ماں سب رشتے اپنی جگہ ہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ کو انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو ہسپتال میں اپنی سانسوں سے انجان پڑی ہوئی ہے نا، وہ میری بیوی ہے، چھوڑ میں اس کو بھی نہیں سکتا۔ ماں نے کہا میں تم کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسجد نے کہا ماں کنول ٹھیک تھی تو آپ اس کو چومتی تھی، آج وہ بے حال ہے تو آپ اس کو دھتکار رہی ہیں۔ اسجد وہاں سے چلا گیا۔ اسجد کنول کے گھر گیا، سب خاموش کھڑے تھے۔ اسجد کنول کے پاس گیا، آواز دی۔ کنول ڈرتے ڈرتے ہوئے بولی گندے ہیں سب، مجھے سب اتنی کڑوی کڑوی چیزیں کھلاتے ہیں۔ اسجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگ گئے۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا چھوڑو ان گندے لوگوں کو، آؤ میرے ساتھ، میں تم کو تمہاری پسند کی چیزیں لے کے دیتا ہوں۔ اسجد نے سب سے کہا میں کنول کو اپنے ساتھ کینیڈا لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سب نے انکار کر دیا لیکن اسجد بضد رہا، آخر سب مان گئے۔ اسجد کنول کو کینیڈا اپنے ساتھ لے گیا، وہاں ڈاکٹرز سے مشورہ کیا، چیک اپ کروایا، ڈاکٹرز نے حوصلہ دیا ٹھیک ہو جائے گی۔ کنول کا علاج شروع کروا دیا۔ کنول کو ہر دن ایک انجیکشن لگتا تھا۔ ایک دن کنول سو رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کنول پاگل ہو چکی ہے، اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اٹھے گی اور آواز دے گی۔ اسجد اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کنول کے سر پہ ہاتھ رکھا، ماتھا چوما، کنول ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ کنول کی آنکھ کھل گئی، اٹھتے ہی کہنے لگی تم کہاں چلے جاتے ہو گندے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے نا، کل وہ نا جو ہیں سفید کپڑوں والے لوگ، انہوں نے مجھے اتنی زور سے انجیکشن لگایا تھا۔ اسجد نے کہا جا اوئے پاگل، چھوٹے سے انجیکشن سے ڈر گئی تم۔ کنول نے منہ بناتے ہوئے کہا اچھا اچھا، اب جب وہ آئیں گے تو تم لگوانا۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں لگوا لوں گا، چلو اب کھانا کھا لو تھوڑا سا۔ کنول نے کہا میں نے نہیں کھانا اتنا گندا کھانا۔ اسجد نے پیار سے پوچھا تو پھر کیا کھانا ہے؟ کنول خوش ہو کر کہنے لگی مجھے وہ والا جو اس دن جہاز میں کھلایا تھا، مرچی والا کھانا وہ کھلا دو۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا ارے وہ تو جہاز میں ملتا ہے نا۔ کنول منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اسجد نے باتوں میں لگا کر کھانا کھلایا۔ اسجد کنول کا بہت خیال رکھتا تھا، سب سمجھتے تھے اسجد ایک دن چھوڑ دے گا کنول کو، لیکن اسجد نے خود کھانا کھلایا، اس کے بال بناتا، اس کو سنوارتا، اس کو کبھی تنہا نہ چھوڑتا، اس کے سر میں آئل لگاتا۔ ایک دن اسجد آفس سے گھر آیا تو کنول رو رہی تھی، نرس انجیکشن لگا رہی تھی۔ دن کو اسجد آفس ہوتا تھا، کنول رو رہی تھی۔ اسجد نے پوچھا ارے کیا ہوا میری کنول کو؟ کنول نے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم بھی گندے ہو، مجھے نہیں کرنی بات تم سے۔ اسجد نے کہا ارے ہوا کیا؟ کنول نے روتے ہوئے کہا مجھے درد ہوتا ہے، مجھ سے نہیں کروایا جاتا انجیکشن۔ اسجد نے کہا ارے بس اتنی سی بات۔ اس نے ایک خالی سرنج لی اور اپنے بازو میں لگا دی، مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ دیکھو کوئی درد ہوا مجھے، تم چھوٹی سی سرنج سے ڈرتی ہو۔ کنول رونے لگ گئی نہیں مجھے درد ہوتا ہے۔ اسجد نے سینے سے لگایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور دل میں کہنے لگا میں جانتا ہوں کنول تم بہت تکلیف میں ہو، کنول میں کیا کروں، نہیں دیکھ سکتا تم کو اس حالت میں، بہت بے بس ہوں خدا کے سامنے، میں کیا کروں۔ کنول کی عادت بن چکی تھی، وہ اسجد کی گود میں سر رکھ کر سویا کرتی تھی، اس کو اسجد کی گود میں سر رکھ کے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ اسجد کبھی لیٹ ہو جاتا تو وہ جاگتی رہتی، اسجد آتا وہ بچوں کی طرح ضد کرتی، اسجد جتنا بھی تھکا ہوتا وہ بیٹھ جاتا، کنول اسجد کی گود میں سر رکھتی اور سو جاتی۔ اسجد کنول کو گھمانے کے لیے بھی لے جاتا تھا۔ 5 سال گزر گئے، سب نے ہمت چھوڑ دی، سب ہار گئے تھے، اسجد بے بس ہو گیا تھا، وہ کنول کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سب نے کہا پاکستان بھیج دو، کنول کو یہاں علاج کروا دیں گے، لیکن اسجد اب ایک پل کے لیے بھی کنول سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کنول کا ہاتھ پکڑا اور چومتے ہوئے کہنے لگا میرا جینا مرنا کنول کے ساتھ ہی ہے، اب جیسے بھی ہے میری ایک ہے۔ ایک دن کنول کو کسی بات میں غصہ تھا، اس نے گھر میں بڑے سب سے بڑے شیشے کے برتن توڑ دیے، بہت نقصان کیا تھا۔ اسجد گھر آیا، دیکھا کنول کے دونوں ہاتھ زخمی تھے۔ اسجد نے کہا کنول کیا ہو گیا تم کو؟ کنول نے روتے ہوئے کہا مجھے
क्यों करवाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खाती, मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब। वो रोने लग गई। असजद उठा, कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लग गया। या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह रहम कर, कमल को ठीक कर दे, या अल्लाह बस कर इम्तिहान न ले, या अल्लाह मेरा सब्र टूट रहा है। इधर कमल की तबीयत खराब होने लगी, वो चीख चीख कर रोने लगी, उसका सर दर्द से फट रहा था। असजद जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी दिमाग की नस डैमेज हो गई है। असजद तन्हा उस प्रदेश में कमल को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। असजद उस कमल को याद करने लगा जो डॉक्टर बनी थी, बहुत खुश थी, उससे निकाह हुआ था, वो रो रहा था। या खुदा कोई गुनाह हुआ तो माफ कर दे, कमल को ठीक कर दो। ऐ अल्लाह। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए, बहुत खुश थे, असजद को मुबारकबाद दी, कहने लगे हम हैरान हैं, मौजज़ा समझे या कुछ और। उसकी जो वैन नस डैमेज हो चुकी थी वो अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है, 50% चांस है कि वो ठीक हो जाएगी। असजद सारी रात कमल के पास बैठा रहा, उसकी आंख लग गई। सुबह जब कमल को होश आया, उसने देखा असजद पास बैठा हुआ, दीवार पे लगा कैलेंडर देखा, 2020। उसका सर चकराने लगा, कहाँ है वो? असजद को बुलाया, असजद ये कहाँ है हम? असजद ने जब कमल के मुंह से अपना नाम सुना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर से मेरा नाम लो। कमल ने कहा असजद ये कहाँ हूँ मैं? असजद ने कहा आराम करो, सब बताऊंगा। बस कमल खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ कमल बिल्कुल ठीक हो गई। कमल ने असजद का हाथ पकड़ा, रोते हुए कहने लगी असजद 5 साल तुमने मुझे पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे असजद। यहाँ तो लोग खाने में नमक तेज हो जाने पर तलाक दे देते हैं, और तुमने तो 5 साल एक पागल को सीने से लगा रखा। असजद ने कमल के होठों को चूमा और कहने लगा कमल हम सफर कभी छोड़ के नहीं जाते, कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफर नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। असजद ने सीने से लगाया। कमल को कहने लगा कमल तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना कमजर्फ नहीं हूँ मैं। कमल ने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने एक निभाने वाला जीवन साथी दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज।